بھئی ہمارے وہاں تو 9 بجے کی عید ہے، تو کیا حضرت ہم 9 بجے ہم 8:30 بجے قربانی کریں تو کیا ہماری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ چھوٹی مسجد میں 7 بجے کا ٹائم ہے، مدرسہ مسجد میں 6:30 کا ٹائم ہے، آگے فیضان مدینہ میں 8 بجے کا ٹائم ہے، برابر ہے، خانپور بچر والی میں 8:30 کا ٹائم ہے، اس کے بعد شاہجی الدین دادا باوا میں 10 بجے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مرزا پور میں ہے تو اب ہم کس چیز کا اعتبار کریں؟ اب ایسا جیسے کورونا میں ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو تو کورونا میں کیا تھا، مسجدیں جو ہے وہ ہماری بند تھی اور نماز کی اجازت نہیں تھی، اس وقت شہر میں کسی جگہ نہیں نماز ہوئی تھی بھائی، تو کئی ایسی کنڈیشن آ جائے تو پھر آپ کیا اس وقت جو ہے وہ گاؤں والا قاعدہ لگائیں گے کہ طلوع فجر کے بعد نماز پڑھو؟ نہیں، ابھی نماز ہی میں تھا اور ابھی قاعدے میں بیٹھا تھا، امام نے سلام نہیں پھیری تھی، سب سے پہلی نماز جو اس کی بات کر رہے ہیں، امام نے سلام نہیں پھیری تھی، ٹھیک ہے؟ امام ابھی قاعدے میں ہی تھا، امام نے سلام نہیں پھیری تھی، ٹھیک ہے، اور جانور ذبح کر لیا، اچھا قاعدہ اخیرہ ہو، تشہد پڑھ لیا ہو، مگر ابھی سلام نہیں پھیرا ہے اور اس نے جانور ذبح کر دیا، تو والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس معطر منور بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے بچے توجہ ادھر کریں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ شہر میں اگر قربانی ہو رہی ہے تو عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد افضل، لیکن عید کی نماز کے بعد بھی اگر قربانی کی تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر دیہات میں گاؤں میں قربانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو فجر طلوع ہونے کے بعد بھی آپ نے قربانی کر لی، یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد ہی قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، وہاں پہ کسی عید کی یا کسی کی عید کی نماز کی راہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے گاؤں میں۔ شہر میں ہے تو شہر میں ضرورت ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے وہاں تو 9 بجے کی عید ہے، تو کیا حضرت ہم 9 بجے ہم 8:30 بجے قربانی کریں تو کیا ہماری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں۔ کئی جگہ پہ 10 بجے قربانی عید کی نماز ہوتی ہے، سوری، تو پھر ایسی جگہ رہنے والوں کے لیے کیا 9:45 بجے ایک دوسری مسجد بھی ہے جہاں پہ 6:30 بجے 7 بجے نماز ہو گئی، اور وہیں پہ ایک اور مسجد میں 10 بجے کا ٹائم ہے، تو ایسی جگہ رہنے والوں کے لیے کیا 10 بجے بعد قربانی ہوگی؟ کیا حکم ہوگا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں یہ کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ شہر میں کئی مقام پر الگ الگ وقتوں میں عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو ہم کس وقت کا اعتبار کریں اور ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، کب قربانی کرنی ہوگی؟ سنیے گا۔ اگر شہر میں متعدد جگہ کئی مقامات پر عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے، ہوتی ہے، تو سب سے پہلی جگہ نماز ہو جانے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے جیسا سمجھو کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ چھوٹی مسجد میں 7 بجے کا ٹائم ہے، مدرسہ مسجد میں 6:30 کا ٹائم ہے، آگے فیضان مدینہ میں 8 بجے کا ٹائم ہے، برابر ہے، خانپور بچر والی میں 8:30 کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ جو ایک جگہ پہ 9 کا ٹائم ہے، اس کے بعد شاہجی الدین دادا باوا میں 10 بجے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مرزا پور میں ہے تو اب ہم کس چیز کا اعتبار کریں گے، یعنی کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ تو کہ 6:30 بجے عید کی نماز جو ہے وہ مدرسہ مسجد میں پڑھا لی گئی، سب سے پہلی اول وقت میں نماز ہو گئی، وہاں نماز ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ نے جو ہے وہ ذبح کیا، قربانی کی، تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ یعنی شہر میں متعدد مقام پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو سب سے پہلی نماز جو سب سے پہلی جگہ نماز جہاں ہو گئی اول وقت میں،
تو اس نماز کا اعتبار ہوگا، اس نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہو، آپ کا قربانی کرنا لیگل ہوگا، جائز ہوگا شرعاً. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہم خانپور رہتے ہیں نا دادا باؤ میں، تو 10 بجے کی نماز ہے تو ہم 10 بجے بعد قربانی کریں، نہ، یہاں یہ مراد نہیں ہے. وہاں پہ رہنے والا اگرچہ وہاں نماز نہیں ہوئی ہے، وہاں پہ رہنے والا 8 بجے بھی قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی 6:30 بجے ایک جگہ نماز ہو چکی. ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں 6:30 بجے نماز ہو چکی، تو اب وہاں رہتے تو ہم 10 بجے کا ٹائم، 10 بجے کی نماز ختم ہونے کی راہ دیکھے، ٹھیک ہے، انتظار کرے کہ ختم ہو جائے اس کے بعد قربانی کریں گے، ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. 10ویں کو عید کی نماز نہیں ہوئی، قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، پھر اس کے بعد قربانی کر سکتے. اب ایسا جیسے کورونا میں ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک عید کورونا میں بھی آئی تھی، بقرہ عید، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اب کورونا میں کیا تھا، مسجدیں جو ہے وہ ہماری بند تھی اور نماز کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب ایسے وقت میں قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی اس وقت شہر میں کسی جگہ نہیں نماز ہوئی تھی بھائی، تو کئی ایسی کنڈیشن آ جائے، ٹھیک ہے، ایسی سچویشن میں ہم پھنس جائے کہ بھائی کوئی جگہ نماز ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا اس وقت جو ہے وہ گاؤں والا قاعدہ لگائیں گے کہ طلوع فجر کے بعد نماز پڑھو؟ نہیں، اس وقت شہر میں رہنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کا وقت پورا کا پورا پاس کر دے، گزار دے. وہ سارا وقت گزر جائے گا، سارا وقت گزر جائے گا، اور پھر زوال کا وقت آ جائے گا، تب قربانی کرے گا، تب قربانی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اب عید کی نماز کا ٹائم کیا ہوا، ختم ہو گیا، تو نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ جو ہے وہ قربانی کرے گا. اگر کہیں ایسا ہوا تو سمجھ میں آئی بات، کوئی جگہ نماز ہی نہیں ہوئی عید کی، بقرہ عید کی، تو پھر وہ پورا وقت، اس کا وقت کیا ہے، عید کی نماز کا وقت زوال تک ہے. سمجھو آج کا زوال کا ٹائم 12:10 ہے، تو 12:10 تک آپ کی راہ دیکھنی پڑے گی، دوپہر میں 12:10 تک. پھر 12:10 ہو جائے، زوال کا وقت انٹر ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ عید کا وقت کیا ہو گیا، ختم، پورا ہو گیا. سمجھ رہے؟ تو اب آپ جو ہے وہ قربانی کرے تو درست ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، امام ابھی نماز ہی میں تھا اور ابھی قاعدے میں بیٹھا تھا، امام نے سلام نہیں پھیری تھی، سب سے پہلی نماز جو اس کی بات کر رہے ہیں، امام نے سلام نہیں پھیری تھی، ٹھیک ہے، امام ابھی قاعدے میں ہی تھا، امام نے سلام نہیں پھیری تھی، ٹھیک ہے، اور جانور ذبح کر لیا. اچھا، قاعدہ آخرہ ہو، تشہد پڑھ لیا ہو، مگر ابھی سلام نہیں پھیرا ہے اور اس نے جانور ذبح کر دیا، تو قربانی نہیں ہوئی. قربانی، وہ جانور حلال ہو گیا، وہ جانور حلال ہو گیا، یعنی آپ اسے کھا سکتے، لیکن جو قربانی کا واجب تھا وہ ادا. امام سلام پھیر دے، امام نماز سے باہر نکل گیا، اب جو ہے وہ آپ ذبح کر سکتے ہو. افضل یہ ہے کہ خطبے کے بعد کریں، لیکن اگر کسی نے خطبے کی راہ نہ دیکھی اور قربانی کر دی تب بھی قربانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.